آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اور اس کا چوتھا باب 25 سے 30 آیات تک ہم تلاوت کریں گے، اور ہماری بیٹی عریج وارث سامنے آئے گی اور وہ تلاوت میں رہنمائی کرے گی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 25 سے 30 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ آمین۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم سب نجات اور بھلائی ہمیشہ پاتے رہیں، سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، بس وہ عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو۔ آج ہم یقیناً بات کریں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ She left the picture. She left the picture. اس نے گھڑا چھوڑ دیا۔ And this is the evidence that is a changed life. اس نے گھڑا چھوڑ دیا اور یہ ثبوت ہے کہ یہ اس کی بدلی ہوئی زندگی ہے۔ بدلی ہوئی زندگیوں کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو میں سیکھ رہا تھا کہ حقیقی چرچ وہ نہیں جو تعداد میں بڑھ رہے ہوں۔ حقیقی چرچ وہ لوگ نہیں جو تعداد میں بڑھ رہے ہوں۔ حقیقی چرچ وہ لوگ ہیں جو سچائی میں مل کر اکٹھے بڑھ رہے ہوں۔ حقیقی چرچ کون سے لوگ ہیں؟ جو سچائی میں مل کر اکٹھے ہو کر بڑھ رہے ہوں۔ اور میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ روح القدس کے زور و حکمت میں خدا اپنی خادمہ روبینہ اشکار کو تمام دعائیہ ٹیم کی بہنوں کے ساتھ اپنے کلام کی سچائی میں بڑھا رہا ہے۔ تمام دعائیہ ٹیم کی خواتین خداوند یسوع مسیح کے نام اور کلام میں خوب ترقی کر رہی ہیں۔ کاش دعائیہ ٹیم بھائیوں کی بھی ہو اور ہم بھی خداوند میں ترقی کریں۔ لیکن اس بات کے لیے میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر طرح کے حالات میں دعائیہ خواتین ثابت قدم اور مستقل مزاج ہیں، اور اب تک کلام مقدس میں سے ایوب نبی کے صحیفہ کو وہ مکمل کر چکی ہیں، اور اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ یہ اپریسیشن جو ہے یہ خوب جسٹیفائیڈ ہے کہ انہوں نے جو عقد کیا، عزم کیا، آزمائشیں آئیں، فتنہ آئے، فساد آئے، گمراہیاں آئیں اور پتہ نہیں کیا کیا آئی، لیکن وہ مستقل مزاج رہی اور آج وہ خدا کے کلام کی سچائی میں مل کر بڑھ رہی ہیں۔
میرے عزیزو، میں اس کو سمجھ اور سیکھ رہا تھا. ہاں ہم کو داد تو دی ہے، اپریسیشن تو بنتی ہے، لیکن میں سیکھ رہا تھا کہ آپ سب جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، اس کتاب مقدس کی کتابیں اور ابواب محض ختم کرنے کے لیے نہ پڑھا کریں. کون کون گھر میں بائبل مقدس کا عہد کیا ہوگا، شروع سے آخر تک وہ سارا پڑھے گا؟ ہوتے ہیں لوگ، دیکھیے سامنے لوگ ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور یقیناً برکت پا رہے ہوں گے، لیکن خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو میں نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ محض اس کتاب مقدس کی کتابیں اور ابواب کو ختم کرنے کے لیے نہ پڑھا کریں، بلکہ پاک روح کو اجازت دیا کریں کہ وہ آپ کے دل بدلے. وہ کیا بدلے؟ دل بدلے. کیونکہ آج ہم ایسی ہی عورت کی بات کرنے والے ہیں جس کا کیا تھا؟ دل بدل گیا، زندگی بدل گئی، کیونکہ اس نے اپنا گھڑا. اب ذرا توجہ دیجئے کہ وہ ایک سامری عورت تھی. وہ کیا تھی؟ اور جب یسوع مسیح وہاں پہنچا تو اس نے تو اقرار کر لیا کہ تو مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے. 9ویں آیت کو دیکھیے، اس میں لکھا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. لیکن وہ سامری تھی، ٹھکرائی ہوئی تھی، رد کی ہوئی تھی، لیکن اس نے منجی کو پا لیا. اس نے کس کو پا لیا؟ اس نے نجات دہندہ کو پا لیا. وہ نیا مخلوق بن گئی. کیا بن گئی؟ وہ نیو کریچر ان جیسس کرائسٹ بن گئی. اور ہاں پھر وہ مناد اور مبشرہ بن گئی. ہاللیلویا. وہ کیا بن گئی؟ مناد اور مبشرہ بن گئی. میرے ساتھ ذرا اس باب کے شروع کے حصہ یعنی 3، 4، 5، 6 ان آیات کو دیکھیے تو ان کو تلاوت کرتے ہیں تو لکھا ہے تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا. کون؟ یسوع مسیح. یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ فریسی جو تھے وہ اس سے کینہ رکھ رہے تھے، اس سے نفرت کر رہے تھے، کیونکہ وہ بڑے شاگرد کر رہا تھا، وہ بپتسمے دے رہا تھا. اور آگے لکھا ہے اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا. پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے. وہ اس قطعہ کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا. چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. میرے عزیزو، یہ شہر سخار ہے. کیا شہر ہے؟ سخار شہر ہے. یہ جگہ محض ایک جیوگرافک پلیس کے طور پہ یہاں ڈسکس نہیں کی گئی کہ یہ ایک علاقے کی جغرافیائی حدود تھی، کیونکہ یسوع کیا ہے؟ یہودیہ سے گلیل کی طرف جا رہا تھا اور اسے سامریا سے گزرنا ضرور تھا. یہاں خاص
سخار معنی خیز ایک روحانی مطلب رکھتا ہے۔ ہاں، تاریخی اور جغرافی لحاظ سے سخار جو ہے سامریا میں واقع ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جو مقدس یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دی، اور اسی علاقے میں یعقوب کا کنواں بھی تھا جہاں یسوع مسیح نے اس سامری عورت سے ملاقات کی۔ لیکن توجہ طلب بات ہے، سخار کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جگہ ماضی کی برکت کیسے؟ کیونکہ یہ یعقوب کی میراث ہے۔ یہ جگہ ماضی کی برکت یعنی یعقوب کی میراث ہے، لیکن حال میں روحانی پیاس کی جگہ ہے۔ روحانی پیاس کی جگہ ہے، روحانی کمی کی جگہ ہے، اور یہاں روحانی پیاس اور روحانی میراث دونوں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ میرے عزیزو، سخار جو شہر کا نام ہے، ممکنہ طور پہ علماء سمجھتے ہیں کہ اس جگہ کے نام کو جب دیکھا جائے تو اس کی روٹس ہبریو ہیں، اور اس کا مطلب نشہ آور یا جھوٹا یا فریب دینے والا ہے۔ اس لفظ سخار کا مطلب کیا ہے؟ نشہ آور، جھوٹا یا فریب دینے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ مذہبی تھے۔ وہاں کے لوگ کیا تھے؟ مذہبی تھے، مگر سچائی سے دور تھے۔ مذہبی بڑے تھے لیکن سچائی سے دور تھے۔ ظاہری عبادت تھی مگر اندر روحانی کمی تھی۔ ظاہری عبادت تھی لیکن روحانی کیا تھی اندر؟ اور یہ ایک ایسی بستی، ایک ایسے علاقے، ایک ایسی جگہ، ایک ایسے شہر کی تصویر ہے جہاں روایت ہے مگر حقیقت نہیں ہے۔ روایت ہے مگر او غیر زبان بول دینے پہ تو ایسی بھی بولنے پہ، ہاں، روحانی دور پہ کمی ہے لیکن ہاں مذہبی بڑے تھے۔ میرے عزیزو، روحانی بھید کو سمجھا جائے تو یہ پیاس کی جگہ پر خدا کے مکاشفے کا نزول ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ یسوع مسیح اس جگہ پر خود ظاہر ہوئے۔ اگر آپ چوتھے باب کی 10ویں آیت مقدسہ کو دیکھیں تو وہاں پہ یسوع مسیح نے جب پانی مانگا اور اس عورت نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے کیوں پانی مانگتا ہے، تو یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے تو وہ تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ میرے عزیزو، یہاں گہرا بھید سمجھیے، جہاں انسان کی سب سے بڑی کمی ہوتی ہے وہیں خدا اپنی سب سے بڑی حضوری عنایت کرتا ہے۔ جہاں گیا ہوتا ہے انسان کی سب سے بڑی کمی ہوتی ہے وہیں خدا اپنی سب سے بڑی حضوری
عنایت کرتا ہے۔ سکار ایک ایسی جگہ ہے جہاں جسمانی پانی موجود تھا، کیونکہ وہاں یعقوب کا کنواں تھا۔ جسمانی پانی موجود تھا، جہاں جسمانی پانی کے موجود ہونے کے باوجود بھی ایک روحانی کمی، روحانی پیاس موجود تھی۔ جہاں مذہب تھا وہ بھی عبادت کرتے تھے، کس کی؟ اسی خدا کی جس کی عبادت کون کرتے تھے؟ یہودی کرتے تھے۔ لیکن ہاں سمجھیے گا کہ جہاں مذہب تھا وہاں مکاشفہ نہیں تھا۔ مذہب تو تھا لیکن کیا نہیں تھا؟ وہاں گناہ تھا لیکن فضل نہیں تھا۔ گناہ تھا اور کیا نہیں تھا؟ فضل نہیں تھا۔ ہاں وہ سامری عورت اس پورے شہر کی نمائندہ ہے۔ وہ سامری عورت وہ پورے شہر کی نمائندہ ہے۔ وہ عورت صرف ایک فرد نہیں ہے بلکہ وہ اپنے پورے شہر کی روحانی حالت کی علامت ہے۔ ٹوٹا ہوا ماضی، اس کا کیسا ماضی؟ اس کا کیسا ماضی؟ ٹوٹا ہوا ماضی، نامکمل تعلقات۔ وہ کیسے؟ وہ آگے چل کے بتاؤں گا، بس رہیے گا میرے ساتھ۔ ٹوٹا ہوا ماضی، نامکمل تعلقات اور چھپی ہوئی پیاس۔ کیا اور کیا؟ چھپی ہوئی پیاس۔ اور جب یسوع مسیح وہاں پہنچا اور اس نے یسوع مسیح کو پہچانا تو وہی عورت پھر کیا بن گئی؟ وہ انجیل کی اس شہر میں پہلی گواہ بن گئی۔ میرے عزیزو، خدا اکثر بدنام اور نظر انداز کیے گئے لوگوں کو ہی چن کر پورے شہر کا مناد بنا دیتا ہے، مبشر بنا دیتا ہے۔ وہ پورے شہر کے لیے خدا کا گواہ بنا دیتا ہے۔ سکار ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا آپ کے ماضی کی کہانی سے نہیں رکتا۔ آپ کا ماضی چاہے کتنا بھی گندا ہو، غلیظ ہو، گناہ بھرا ہو، خدا نہیں رکتا۔ وہ آپ کو فضل، نجات، بخشش، برکت، بحالی دینا چاہتا ہے۔ اس عورت کو دیکھیے کیا کیے ہوئے تھے اس نے؟ 5 شوہر کیے ہوئے تھے، اور پھر کہہ رہی ہے میں تو بے شوہر ہوں۔ خدا آپ کے ماضی کی کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں سے نہیں رکتا۔ ہاں خدا آپ کی پیاس کو موقع بناتا ہے، آپ کی طرف کو، آپ کے جذبے کو، حقیقی جذبے کو موقع بناتا ہے۔ جہاں انسان خاکسار اور شکستہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ کلام میں زبور نویس کیا لکھتا ہے؟ شکستہ روح خداوند کے حضور قربانی ہے۔ جہاں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ خاکسار اور شکستہ ہوتا ہے، وہیں پہ خدا کا فضل شروع ہوتا ہے۔ وہیں پہ کیا شروع ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، سکار وہ جگہ ہے جہاں ماضی کی میراث یعقوب کا کنواں موجود تھا، لیکن ہاں اس سامری عورت اور اس شہر کی روحانی کمیاں موجود تھی۔ اسی لیے مسیح خداوند جو ابدی پانی ہے وہاں موجود ہو گیا، وہاں آ پہنچا۔ میرے عزیزو، میں شروع میں جو دعائیہ ٹیم کو اپریشیٹ کر رہا تھا اور خواہش کا اظہار کر رہا تھا کہ کاش کے دعائیہ ٹیم مردوں کی بھی ہو، وہ اس لیے بھی تھا کہ اس شہر، اس کالونی کے بارے میں بھی بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں بتائی ہیں۔ یہ ساری کالونی ایسے تھی، لیکن آج کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کاش کہ یہاں پہ بھی فضل کے گواہ بڑھتے جائیں تو یہ سارا کا سارا علاقہ بھی کیا ہو جائے گا؟
ये भी बदल जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए कौन घड़ा छोड़े? उस औरत ने तो क्या कर दिया? घड़ा छोड़ दिया। घड़ा छोड़ना पड़ता है। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद के साथ उस औरत की, सामरी औरत की मुलाकात गैर मतवक्को थी। कैसी मुलाकात थी? अनएक्सपेक्टेड। वो नहीं जानती थी कि आज मुझे कौन मिल जाएगा। क्या लिखा है 25वीं आयत में? लिखा है मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है। उसे क्या पता था आज मुझे ख्रिस्तुस मिल जाएगा? अजीज कलीसिया, आज ऐसी औरत को समझिए जो तन्हाई और शर्मिंदगी की हालत में जी रही थी। मेरे साथ रहिएगा। वो औरत, सामरी औरत, तन्हाई और शर्मिंदगी की हालत में जी रही थी। गौर करके देखें कि हमने जब इस आयत मुकद्दसा को पढ़ा, 6ठी आयत को, तो लिखा है ये 6ठे घंटे के करीब था। यहूदी टाइम सर्कल को देखा जाए, क्लॉक ट्रेडिशंस को देखा जाए, मेरे साथ रहिएगा, तो ये दिन के 12 बजे का वक्त है। जो पहला घंटा है वो यहूदी टाइम टेबल के मुताबिक सुबह 6 बजे का वक्त है। जो तीसरा घंटा है वो सुबह 9 बजे का वक्त है। और ये तो 6ठे घंटे की बात हो रही है, यानी तपती दोपहर में, कड़ी दोपहर में, एक ऐसे वक्त में जब लोग घरों में साए में बैठे हों। वो कुएं पर क्या भरने आई है? क्या मतलब? अरे जिस तरह की गुनाह भरी जिंदगी वो गुजार रही थी, वो समाजी तौर पे, माशरती तौर पे, कबीले के तौर पे वो कटी हुई थी। अकेली ही पानी भरने कहाँ आई है? शदीद गर्मी के वक्त वो अकेली ही कुएं पे पानी भरने आई है। पता ही है, अब बाजार जाना होए ते बीबियां की कर दियां ने, एक दिन नाल ले लेंदियां ने। ते कुएं पे तो रवायत होती थी, औरतें अकेली नहीं जाती होती थी। लेकिन इहदे नाल कोई नहीं जे टुरना चाहता, एडी माठी जे। क्या मतलब? किरदार में उसके साथ कोई चलना नहीं चाहता। और हाँ, वो औरत जो है, सामरी औरत, उस वक्त चली है जब कोई उसे देख ना रहा हो। मेरे अजीजों, तपती दोपहर में वो कुएं पर आती है ताकि लोगों का सामना ना हो। हाँ, वो जिस्मानी प्यास बुझाने आई है। क्या बुझाने आई है? जिस्मानी प्यास बुझाने आई है। लेकिन हाँ, उसे तो मसीह जो ख्रिस्तुस है वो मिल जाता है। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, वो दुनिया से छुप रही थी, लेकिन खुदावंद से कैसे छुपती? ज़बूर 139 गाते हैं, खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ लूं नसा। कहाँ से भाग रही थी? दुनिया से। लेकिन खुदा की हजूरी से वो कैसे भाग जाती? 5 शौहर कर चुकी, मगर खुदावंद उसके माजी की खताओं की बजाय उसकी बहाली और उसके बदले हुए मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। हमारी हालत भी ऐसी हो सकती है, हमारी हालत भी ऐसी होती है, हमारा माजी भी ऐसा ही गलीज और गंदा होता है। लेकिन खुदा हमारे लिए एक दुरक्षा, खूबसूरत, पुरफजल, बाबरकत, पुरशिफा, पुरबका मुस्तकबिल देख रहा होता है। खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, हालेलुया,
खुदावन यीशु मसीह उसे खुदा के फजल की पहचान करवा रहे हैं, उसे खुदा की बख्शिश की पहचान करवा रहे हैं। मेरे अजीजों, पहला नुक्ता जरा समझिए, क्या कि यीशु मसीह हमें वैसा ही जानता है जैसे हम होते हैं, जैसे हम होते हैं। वो औरत क्या कहती है, उसने जब वो चली गई शहर में तो लोगों को क्या करने लगी, उसने लोगों को बताया कि क्या, जिसने मुझे सब कुछ बता दिया है जो मैंने किया था, आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाऊं। क्योंकि वो जानती थी कि मेरे तो 5 शौहर, और यीशु ने जब कहा अपने शौहर को ले आ, तो उसने क्या कहा, मैं तो बेशौहर हूं। खुदावंद यीशु मसीह हमें वैसा ही जानते हैं जैसे हम हैं, बनने की जरूरत नहीं, नाटक नूटक करने की लोड़, जो हम हैं वो जानता है। हाँ, जो जरूरत है वो ये है कि खुदा की नजर में आप छुप नहीं सकते, इस बात को समझने की जरूरत है। खुदा की नजर से आप वो छुपाए नहीं, खुदा की नजर से आप छुप, तो फिर वो छुपाए नहीं, उसे बताए। वो बता ही नहीं थी रही, वो तो कह रही थी मैं क्या हूं, मैं तो बेशौहर हूं। हाँ, वो सब जानता है, बस आप क्या करें, आप इकरार करें। क्या इकरार करें, आप अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। हाँ, फिर उसके फजल की इंतहा क्या है, फजल की इंतहा ये है कि वो मलामत नहीं करता, वो मलामत नहीं करता, वो तो कहता है कि मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। हाँ, जो इस पानी से पिएगा जिंदगी के चश्मे को उसमें से जारी कर दूंगा। मेरे अजीजों, याद रखिए कि पुरानी जिंदगी से दस्तबरदारी जरूरी है। उसने क्या किया, उसने लिखा, बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई। ये घड़ा सिर्फ मिट्टी का नहीं था, मेरे साथ रहिएगा, घड़े के दे बने होंगे ने, ये घड़ा सिर्फ मिट्टी का नहीं था, ये उसकी पुरानी जिंदगी थी। ये उसकी क्या थी, पुरानी जिंदगी थी। हाँ, उसने उसे छोड़ दिया, उसने अपनी हकीकी प्यास को पहचान लिया, और हाँ, पुरानी जिंदगी से वो दस्तबरदार हो गई। उसने घड़ा छोड़ दिया, और हाँ, उसे बोझ से आजादी मिल गई। वरना तो गुनाह वाली जिंदगी में तो क्या होते हैं, बोझ होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, बोझ होते हैं। क्या, पछतावे, शर्मिंदगियां जैसी उसको थी। लेकिन हाँ, उसने घड़ा छोड़ दिया। हाँ, आज घड़ा छोड़ने की बहुत जरूरत है। इंसान का जो दिल है, तवज्जो दीजिएगा, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, ये मुसलसल बुत बनाता रहता है। ये मुसलसल क्या बनाता रहता है, बुत वो ही नहीं जो मुख्तलिफ जगहों पे हाथ की बनाई मूर्तियां नजर आती हैं। ये दिल जो है, इंसान का दिल, ये मुसलसल क्या बनाता रहता है, और वो बुत उसके क्या होते हैं, माबूद होते हैं। ये हिलाबाज और लाइलाज दिल जो है, ये नहीं संभलता। लेकिन उस औरत ने क्या किया, उसने घड़ा ही, उसने पुरानी जिंदगी से किनारा कशी कर ली। और हाँ, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि वो झूठे सहारों की बजाय सच्चे मसीहा की तालिब हो गई और उसकी गवाह बन गई। जिस औरत ने अपनी जिंदगी लोगों से छुपाई थी, अब वही शहर में लोगों के बीचों बीच यीशु मसीह की गवाही दे रही है। वही क्या कर रही है, यीशु मसीह की क्या दे रही है, क्या गवाही दे रही है भाई? वो गवाही दे रही है कि आओ, एक आदमी को देखो
جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ اور آگے کیا لکھا ہے؟ آگے توجہ دیجئے کہ وہ کیا بن گئی؟ وہ لکھا ہے وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ کیا مطلب؟ سادہ سا پیغام۔ پیغام کیا ہے اس کا؟ سادہ سا۔ پیغام کیا ہے اس کا؟ سادہ سا، لیکن ہاں لوگوں کو جیت رہا ہے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ ہاں جب آپ کی زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی، گھڑے چھوڑ دیں گے تو خاموشی ناممکن ہے۔ آپ گواہ بن جائیں گے، آپ مبشر بن جائیں گے، تو پھر آپ کے سادہ پیغام سے بھی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ یسوع کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ علاقہ آپ کہتے ہیں نا ماضی میں ایسا تھا ایسا تھا، تو فضل کے گواہ بن جائیے، مسیح کے گواہ بن جائیے، تو سادہ پیغام سے بھی کیا ہو جائے گا؟ آپ مشنری خدمت کر رہے ہوں گے، آپ نبوتی خدمت کر رہے ہوں گے، پھر دیکھیے گا کہ کیا ہو جائے گا۔ ایک گنہگار کی طرح، اس سامری کی طرح آپ بھی خداوند یسوع مسیح کے گواہ بن جائیں گے۔ گڑھا چھوڑنا کیا ہے؟ بار بار کہہ رہا ہوں، گڑھا چھوڑنا کیا ہے؟ پرانی زندگی سے دستبردار ہونا۔ لیکن کچھ لوگ آج بھی نہیں ہوتے، بڑے سخت دل ہوئے ہیں۔ یہ خدا کی عدالت ہے ان کے لیے، میرے ساتھ رہیے گا۔ کچھ لوگ آج بھی خدا کی عدالت کو سہ رہے ہیں، گڑھا نہیں چھوڑ رہے۔ میرے ساتھ نکالیے بیٹا یوحنا کی انجیل ہی نکالیے اور 12ویں باب کی 40ویں آیت نکالیے۔ وہ اس دنیا میں مذہب کو لے کر چل رہے ہیں، روایتوں کو لے کے چل رہے ہیں، پرانی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں، پرانے نظریات لے کے چل رہے ہیں، دل کے بت لے کے چل رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے۔ 12ویں باب کی 40ویں آیت کو دیکھیے تو یہ ان لوگوں کے لیے خدا کی عدالت ہے جو توبہ نہیں کر رہے، حقیقی طور پہ توبہ نہیں کر رہے، ہاں اپنے گھڑے نہیں چھوڑ رہے، تو یہ ان کے لیے زمین پر عدالت ہے۔ لکھا ہے اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ پادری صاحب نے۔ بھائی پادری صاحب دی کردار نو نہ ویکھدے رہو، پادری صاحب ایسے نے، بھائی تسی اپنے آپ نو ویکھو۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو، اور آگے لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھے اور دل سے سمجھے، نہ ویکھن تے نہ سمجھن، بلکہ آگے لکھا ہے اور رجوع کرے اور میں انہیں شفا بخشوں۔ خدا خود نہیں انہیں بحال ہونے دے رہا، کیونکہ وہ گھڑے نہیں چھوڑ رہے۔ کیا نہیں چھوڑ رہے؟ 5 شوہر چھپا رہی تھی، وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا چھپا رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ان کی عدالت کر رہا ہے، ان کے دل سخت کر کے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر کے، تاکہ وہ دل سے نہ سمجھے اور رجوع لا کر کہیں کیا نہ پالے۔ میرے عزیزو یہاں پہ اس بات کو سمجھیے کہ یہ واقعہ، سامری عورت کا واقعہ بڑی گہری باتیں ہمیں سکھا رہا ہے۔ لیکن سادہ بات یہی ہے کہ گھڑا چھوڑ دیجئے، بوجھ اتار دیجئے۔ خداوند یسوع مسیح ہی واحد ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، سب کس کے پاس آؤ؟ میرے پاس آؤ، میں تم کو کیا دوں گا؟ اپنے ماضی کو نہ چھپائیں، وہ ماضی جو بوجھ والا ہے، پچھتاوے والا ہے، دل میں بتوں سے بھرا ہوا ماضی ہے۔ ہاں اپنا کیا چھوڑ دیجئے؟ گڑھا چھوڑ دیجئے۔ آج فیصلہ کر لیجئے، خداوند آپ کو بحال کر دے گا، خداوند آپ کو اپنا سچا گواہ بنا لے گا، آپ مشنری خدمت کریں گے، اور یس کیا ہو جائے گا؟ یہ علاقہ آپ کی وجہ سے، غور کریں آپ کتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں، تہاڈی وجہ تو کوئی زندگی بدلی ہے؟
ਤੁਹਾਡੀ वजह तो कोई यीशु दे कोल आया है? भाई आया तो बताएं। आज वो आपके साथ खिदमत में है भाई, आपकी वजह से। इसलिए ज़रूरी है कि दिल के बुत तोड़कर सच्चे दिल से क्या कर दीजिए, गड़े छोड़ दीजिए और खरिस्तुस को, मुनज्जी खुदावंद को दिल से पहचान लीजिए, मान लीजिए। आप अभी भी रूहानी तौर पे क्या हैं? प्यासे हैं, मिरास की जगह पर ज़रूर हैं, लेकिन आपके पास क्या है? वो तासीर, वो बरकत, वो कुव्वत नहीं है कि आप क्या बन जाएं। आपकी वजह से लोग किसके पास आने लगे? यीशु मसीह के पास आने लगे। आइए आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, सब अपनी जगहों पर खड़े होंगे और मेरे पीछे पीछे एक फैसला करते हुए दुआ कीजिए। सब अपनी जगहों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, दुआ कीजिए प्लीज। ए कादर मुतलिक खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे गुनाहों के बावजूद हमें कबूल करता है। आज हमें फजल दे कि हम अपने पुराने घड़ों को तेरे कदमों में छोड़ सकें और तेरी नजात की खुशी में नए हो जाएं। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन।